اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورۃ الفاتحہ میں جن مضامین کا ذکر ہوا ہے اس کو ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر کبیر کے ابتداء میں سورۃ الفاتحہ کے تعارف پر مشتمل جو نوٹ تحریر فرمایا ہے اس میں حضور نے ایک نوٹ قرآن کریم کی اس سورت کے اندر جن مضامین کا ذکر ہوا ہے اس کے خلاصے کے طور پر حضور نے بیان فرمایا ہے۔ تو پہلی بات جو اس صورت میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن وہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھتا ہے۔ اس بات کا ذکر ان الفاظ کے اندر موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ مومن کام شروع کرتا ہے، اس لحاظ سے اس کو اپنا کامل یقین اور ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ دوسری بات جس کا اس آیت میں اس صورت میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نہ صرف یہ کہ کائنات کی علت اولیٰ ہے، یعنی کائنات کو پیدا کرنے والا، کائنات کی تخلیق کرنے والا، بلکہ فلسفیوں اور دنیا داروں کی طرح جو اس خیال کے حامل ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، اس کے بعد اس نے اس کو چھوڑ دیا اس کی حالت پر اور خود وہ الگ تھلگ ہو کر ایک جگہ بیٹھ گیا، بلکہ اسلام اس خدا کے تصور کی تردید کرتا ہے، بلکہ اس کے برعکس اس خدا کو پیش کرتا ہے جو نہ صرف یہ کہ علت اولیٰ ہے بلکہ دنیا کے ہر کام جو دنیا میں ظاہر ہوتا ہے اس کے اشارے اور اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ گویا مومن اگر کسی بھی اپنے کام کے متعلق، اس کے نتیجوں کے متعلق، اس کے سلسلے میں اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات کے آگے جھکے۔ پھر اس میں یہ کہ خدا تعالیٰ نہ صرف ایک طاقت ہے بلکہ خدا تعالیٰ ایک مستقل وجود ہے، اس کا نام ہے، اس کی صفات ہیں اور جس کے ذریعے سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں۔ پھر چوتھی بات جو اس کے اندر بیان ہوئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ منبع ہے تمام ترقیات کا، اور تمام سامان جن سے کام لے کر دنیا ترقی کر سکتی ہے اسی قبضے میں ہے۔ یہ مضمون جو اس اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن میں بیان ہوا ہے۔ پھر یہ مضمون اس میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ ترقیات کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ترقیات وہ تب حاصل کر سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ سامانوں سے صحیح طور پر کام لیتا ہے اور اس کے کام کے اعلیٰ نتائج پیدا ہوتے ہیں جو اسے مزید انعامات کا مستحق بنا دیتے ہیں اور بناتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت الرحیم اس کے اندر یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ انسان جو بھی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اعلیٰ ترقیات حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے دکھائے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سامانوں کو استعمال میں لاتے ہوئے جب انسان ترقی کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ اعلیٰ نتائج کو حاصل کرتا ہے بلکہ وہ نتائج لگاتار حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس کے ہر کام میں ایک کمال اور ایک جمال پایا جاتا ہے اور ایک جامعیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ ہر قسم کے حسن سے متصف ہے اور تمام تعریفوں کا مالک ہے، اور جو کچھ اس کے سوا ہے وہ اسی کا پیدا کرتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ اپنے ذات میں مکمل ہے ہر لحاظ سے۔ یہ وہ مضمون ہے جو الحمدللہ رب العالمین کے اندر بیان ہوا ہے۔ پھر ساتواں مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا وہ یہ کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی نہیں جس کی ابتدا اور انتہا یکساں ہو، بلکہ اس کے سوا جس قدر اشیاء ہیں ادنا حالت سے ترقی کرتی ہیں اور وہ ترقی کرتے کرتے اپنے کمال کو پہنچتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب اشیاء کا خالق ہے اور کوئی چیز آپ ہی نہیں۔ گویا خدا تعالیٰ اپنی ذات میں ہر لحاظ سے مکمل ہے، اس کی ترقیات، اس کی صفات پر کسی قسم کا عروج یا کوئی ارتقاء نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہمیشہ سے ایک ہی حالت پر ہے اور اپنے کمال پر ہے، اور دوسری اشیاء کی طرح، دوسری تخلیق کی طرح اس کو وہ کسی ارتقائی مدارج سے نہیں گزرا۔ پھر آٹھویں بات جو اس صورت میں بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ دنیا ایک متنوع دنیا ہے اور اس کی ہزاروں شاخیں ہیں، ہزاروں قسم کے مزاج ہیں۔ کسی چیز کے سمجھنے کے لیے اس کی جنس پر غور کرنا چاہیے، نہ یہ کہ کسی دوسری جنس کی اشیاء پر۔ خدا تعالیٰ کا معاملہ ہر جنس سے اس کی حیثیت کے مطابق ہے، پس دنیا میں خدا تعالیٰ کے سلوک میں اگر اختلاف نظر آئے تو اسے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ وہ اختلاف حالات کے اختلاف کی وجہ سے ہے، نہ کہ ظلم کی وجہ سے یا عدم توجہ کی وجہ سے۔ یہ وہ مضمون ہے جو رب العالمین کے اندر بیان ہوا ہے۔ پھر نواں مضمون جو اس کے اندر بیان ہوا ہے وہ یہ
کہ اللہ تعالیٰ ہر کام لینے والی شے کا خالق نظر آتا ہے، وہ ہر سامان کا بھی خالق نظر آتا ہے، اور پس ہر چیز ہر وقت اس کی مدد کی محتاج ہے۔ یہ جو مضمون ہے وہ الرحمن کی صفت میں بیان ہوا ہے۔ پھر ایک اور مضمون جس کے اندر بیان ہوا وہ یہ کہ جس طرح خدا تعالیٰ کی اشیاء جس طرح خدا تعالیٰ اشیاء اور ان سامانوں کا خالق ہے جن سے ان اشیاء نے فائدہ اٹھانا ہے، اسی طرح وہ نتائج پر بھی تصرف رکھتا ہے جو سامانوں کے استعمال کرنے کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی خدا تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ذرائع کو پیدا کرنے والا ہے، بلکہ ان ذرائع کو استعمال میں لا کر انسان جن نتائج کی توقع رکھتا ہے، ان نتائج کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے تصرف، اس کی طاقت ہے۔ اور بس انسان کو اس نے پیدا کیا، اس کے کھانے کے لیے جو ضروریات تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور جو اس کی زندگی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جن سامانوں کی، اور اس کے نتیجے میں فرمایا کہ پھر جو وہ اچھا یا برا خون جو اس کھانے کے استعمال سے پیدا ہوتا ہے وہ بھی اس کے حکم اور اس کے امر سے ہوگا۔ پھر ایک اور مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جزا سزا کا بھی ایک طریق مقرر کیا ہے، یعنی ہر چیز اپنے حالات کے مطابق اپنے کاموں کے اچھے یا برے نتائج کا مجموعی نتیجہ ایک دن دیکھ لیتی ہے۔ یعنی کاموں کے نتائج دو طرح سے ظاہر ہوتے ہیں، ایک درمیانی کہ ہر کام کا نتیجہ کچھ نہ کچھ نکلتا رہتا ہے، یعنی اس دنیا میں ہر کام جو انسان کوشش کرتا ہے ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے جو اس کو اسی وقت نظر آ جاتا ہے، اور ایک آخری نتیجہ جو اس کے عمل کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے وہ مجموعی طور پر ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کا اظہار کرے گا مخلوق کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف یہی انتظام نہیں کیا کہ ہر کام کا نتیجہ نکلے جس کی طرف اس کی صفت الرحیم میں اشارہ ہے، بلکہ اس نے یہ تدبیر بھی اختیار کی کہ سب کاموں کا ایک مجموعی نتیجہ نکلے، اور جس کے سبب سے وہ مالک یوم الدین کہلاتا ہے، یعنی اس کے تمام اعمال کا ایک مجموعی نتیجہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ جزا سزا کے دن جس کو ظاہر کرے گا، اور یہ مالک یوم الدین کی صفت کے تحت اس کا اظہار ہوگا۔ پھر ایک مضمون جو اس کے اندر بیان ہوا وہ یہ ہے کہ ایسی ہی ہستی جو مالک یوم الدین ہے، جو الرحمن ہے، الرحیم ہے، فرمایا ایسی ہی ہستی اس امر کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی سے محبت کا تعلق رکھا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ان تمام صفات سے متصف ہے، وہی صفت کا حامل خدا ہی اس بات کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے لیے سب کچھ نچھاور کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ انسانی ترقی کا انحصار دو امر پر ہے، ایک تو یہ کہ اعمال بدن اور دوسرا اعمال قلب پر، یعنی ایک وہ اعمال جو ظاہری طور پر ہوتے ہیں، ہم سے سرزد ہوتے ہیں، اور ایک وہ اعمال جو قلبی طور پر، جو ہمارے خیالات، ہمارے احساسات، ہمارے جذبات، جس کا تعلق انسان کی فکر، اس کی سوچ، اس کے خیالات، اس کے ارادے وغیرہ سے ہے، تو یہ دونوں چیزیں مکمل ہو کر ہی انسان کی ترقی کا موجب بنتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان دونوں کی اصلاح ضروری ہے کہ انسان کے ظاہری اعمال بھی صحیح نہج پر ہوں، صحیح طریق سے ظاہر ہوں اور صحیح رستے پر ہوں، اسی طرح اس کی سوچ، اس کے خیالات، اس کا ارادہ، اس کی جو قوت ارادی، وہ سب بھی اسی نہج پر ہوں جو اس کو ترقیات تک پہنچا سکتی ہیں۔ فرمایا کہ ان دونوں کی اصلاح ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر ایک اور مضمون جو صورت میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ اپنے بندوں سے ملنے کی اور ان کی اصلاح کی خود خواہش رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اندر خود یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے بندوں کی اصلاح کرے، ان کو اپنی لقاء عطا فرمائے اور ان کو اپنا قرب عطا کرے۔ اسی لیے اس نے یہ دعا ہمیں سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یہ گویا خدا تعالیٰ خود اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنا قرب عطا کرے، اس لیے اس نے ہمیں دعا سکھائی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے ہمارے اللہ ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا جس پر چل کر ہم تجھے حاصل کر سکیں۔ پھر یہ بتایا کہ بظاہر خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت سے راستے نظر آتے ہیں، لیکن صرف راستے کا معلوم ہونا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ راستہ سب سے چھوٹا ہو۔ راستے بہت سے ہوتے ہیں، راستہ لمبا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو انسان اپنے مکمل نہ کر سکے، جس پر چل کر انسان اپنی منزل تک پہنچ نہ سکے بوجہ اس کی مسافت کے، بوجہ اس کی لمبائی کے، اس لیے راستہ وہ اختیار کیا جائے جو چھوٹا ہو۔ پھر فرمایا کہ راستہ صرف چھوٹا ہی نہ ہو
جس پر انسان جد و جہد کے دوران میں ہی ہلاک نہ ہو جائے، اپنی کوششوں کے دوران ہی وہ ہلاک نہ ہو جائے، بلکہ وہ راستہ دیکھا بھالا ہو اور اس پر چل کر لوگوں نے خدا کو پایا ہو، تاکہ درمیانی خطرات اور اس کے علاج کا بندے کو پہلے سے علم ہو جائے اور اس کا دل اطمینان حاصل کرے، وہ دل مطمئن ہو اس کا، اور اس کے اندر کسی قسم کی مایوسی پیدا نہ ہو اور اچھے ساتھیوں کی صحبت نصیب رہے۔ بس ایسا راستہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے، یعنی وہ راستہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جو پہلے سے لوگوں نے استعمال کیا ہے، جس پر چل کر انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، نیک نتائج حاصل کیے ہیں، جن پر چلنے کے نتیجے میں جس راستے پر ظاہر ہونے والے خطرات کا پہلے سے اس کو آگاہی ہے، یہ وہ راستہ جس کو اسے اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ترقیات کے ملنے کی صورت میں دل میں کبر اور خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ایسے خیالات انسان کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اب انسان جب سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرتا ہے، اعلیٰ ترقیات کی دعا کرتا ہے، تو ترقیات حاصل ہونے کے نتیجے میں انسان کے اندر کبر پیدا ہو جاتا ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو اس نعمت کے لیے اگر منتخب کیا ہے تو وہ اس کا حقدار تھا، اور اس مقام پر پہنچنے کے نتیجے میں اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ ظلم کا اور فساد کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ فرمایا کہ ترقیات کے حاصل کرنے کے بعد کبر اور فساد کی جو خیالات ہیں، خود پسندی کے جو خیالات ہیں، وہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے بچے، تکبر سے بچے اور خود پسندی سے بچے، اور ترقیات کو ظلم اور فساد کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ امن اور خدمت کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ اس میں ہمارے سامنے مثال ہے یہود کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار انعامات سے نوازا، یکے بعد دیگرے ان میں انبیاء ظاہر ہوتے رہے، بلکہ انبیاء کے علاوہ ظاہری طور پر بھی وہ بادشاہ بنائے گئے، ان کو بڑی بڑی حکومتیں حاصل ہوئیں، لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کے اندر تکبر پیدا ہوا، خود پسندی پیدا ہوئی، انہوں نے اپنی اس نعمت کے لیے اپنے آپ کو حقدار سمجھا کہ وہ اس نعمت کے حقدار ہیں اور وہ ان کا حق ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر ظاہر ہوئی اور ان سے وہ نعمت چھین لی گئی۔ پھر جو دوسری دعا اس مضمون میں جو ہمیں جس طرح توجہ دلائی گئی کہ ترقیات کے نتیجے میں، ترقیات حاصل کرنے کے نتیجے میں نہ صرف ایک تکبر اور خود پسندی پیدا ہوتی ہے، بلکہ انسان کئی دفعہ فرمایا کہ جس طرح انسان ترقیات کو ظلم کا ذریعہ بنا لیتا ہے، کبھی وہ ادنا اشیاء کو رحم اور ناجائز محبت کی وجہ سے اونچا درجہ بھی دے دیتا ہے، یعنی ایسی اشیاء کو، ایسے ذرائع کو، ایسے اسباب کو وہ ناجائز محبت کی وجہ سے اور رحم کی وجہ سے، یعنی جو ایسا رحم جو حد سے گزرا ہوا ہو، اس کی وجہ سے وہ ایسا درجہ اس کو دے دیتا، ان اسباب کو، ان چیزوں کو دے دیتا ہے جس کے وہ حقدار نہیں ہوتے، جس کے حقدار صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ اشارہ ہے عیسائی قوموں کی طرف، جنہوں نے ایک ادنا انسان کو، ایک عام بشر کو خدا تعالیٰ کے درجے تک پہنچا دیا، اس کو ابن اللہ قرار دیا۔ تو فرمایا کہ ترقیات تو حاصل ہوں گی، لیکن ترقیات کے نتیجے میں نہ تو خود پسندی اور تکبر پیدا ہو، اور نہ ہی ناجائز رحم اور ناجائز جو محبت ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہو، جس کی وجہ سے وہ دوسری اشیاء کو یا غیر اللہ کو اس قدر مقام اور وہ مرتبہ ان کو دے اور وہ احترام ان کو دے جو صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ بس یہ وہ مضمون ہے جو ان آیات میں مختصر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، جو حضور نے جس کو اپنے تفسیر کبیر میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی صورت ہے جو اپنے اندر تمام قرآن کریم کے مضامین کو سموئے ہوئے ہے، اور ان مضامین کو سمجھنا اور ان پر غور کرنا، اس کے نتیجے میں انسان نہ صرف ایک خدا تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرتا ہے، تقویٰ میں ترقی کرتا ہے، بلکہ دعا کے مضمون کی، اس کی جو ماہیت ہے مضمون کی، اور اس کی جو گہرائی ہے، اس کو وہ حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ دعا کے مضمون کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تمام اپنی التجائیں، اپنی ضروریات ہم اس کے سامنے پیش کریں، اور خدا تعالیٰ سے اس کی مدد طلب کریں، اس رستے کو طلب کریں جس کے نتیجے میں انسان خدا تعالیٰ کو حاصل کرتا ہے، جس پر چل کر انسان لامتناہی ترقیات حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو